ان گاڑیوں والوں نے یہ ماشاءاللہ دودھ پیتے بچوں نے یا ماشاءاللہ بڑھے بچے نے ہمیں 50 سال کے بعد وہ ٹیکنالوجی دی ہے جو دنیا میں اویلیبل ہے. عمر تو اس کی ہو گئی ہے بڑے ہونے کی، لیکن یہ بڑا ہونے کے لیے یہ انڈسٹری تیار نہیں ہے، یعنی کہ بگڑا ہوا بچہ ہے. جاپانی لوگ اپنی تو گاڑیاں بہت اچھی بنا رہے ہیں، ہمارے پاس تو یہی دکینوسی گاڑی دے رہے ہیں. آج تک ہم کوئی ہائی ٹیک پارٹس پاکستان میں نہیں بناتے، بلکہ وہی شیٹ میٹل مولڈنگز وغیرہ بناتے ہیں. وہ انڈسٹری کہتی ہے کہ ہمیں بچاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمیں پروٹیکشن دو. پروٹیکشن آپ نے دینی ہے بائی کلنگ کمپٹیشن، باہر سے کوئی گاڑی نہ آنے دو. پرانی بھی ہے تو وہ بھی خراب ہے، نئی ہے تو وہ بھی خراب ہے، ہمیں بنانے دو، ہم ہی دیں گے. بہت ملکوں نے یہ اگریمنٹ سائن کیے پر وہ ساری ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے عثمان صاحب؟ السلام علیکم. PID کے واپس آ رہا ہے آپ کے پاس، آپ کو اکانومی معیشت کی باتیں آپ کے پاس لے کے. معیشت آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آپ کے بچوں کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر معیشت اچھی ہوگی آپ کی عزت ہوگی، آپ کے پاس چیزیں ہوں گی کھانے پینے کو. برگرنا پالیٹکس کو ہم روتے رہتے ہیں. پالیٹکس PID کہتا ہے جہنم میں گئی، معیشت پہ غور کریں. تو ہم معیشت کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کے پاس معیشت کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اکانومی میں ایک بہت بڑی چیز ہے، اس پہ آج بات کریں گے. ہم 50 سال سے گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ شاید 75 سال سے گاڑیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے گاڑیوں کا ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انفنٹ انڈسٹری. انفنٹ انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ کیا اردو میں انفنٹ کو کچھ کہتے ہیں؟ کوئی ہوگا اردو میں لفظ؟ نومولود. ہاں، نوزائیدہ، نومولود یہ باتیں کہہ رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں پتا. یعنی کہ دودھ پیتا بچہ، یہ بہتر ہے، دودھ پیتا بچہ یہ انڈسٹری. کیوں جی؟ عثمان قادر صاحب میرے پاس ہیں. عثمان قادر صاحب ہمارے سینئر اکانومسٹ ہیں، میرے ساتھ شاف صاحب بھی ہیں. شاف صاحب بھی ہمارے بڑے ماہ نور اکانومسٹ ہیں. ان دونوں سے پوچھتے ہیں، یہ دونوں اس ایریا پہ کام کرتے رہے. عثمان صاحب، یہ کیا ہوتا ہے؟ دودھ پیتا بچہ کیوں ہے یہ انفنٹ انڈسٹری؟ اور 75 سال کا کوئی دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، اس طرح تھا کہ پاکستان جب بنایا گیا تھا اس وقت ہمارے پاس کوئی انڈسٹری تو تھی نہیں. تو ہم نے انڈسٹری ڈیولپ کرنے کے لیے، بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ تم لوگ آؤ، پلانٹ لگاؤ اپنے، ہم تمہیں تھوڑی دیر کے لیے پیسے دیں گے، تمہاری سہولت کریں گے، تم گاڑیاں بنانا شروع کرو، گاڑیاں بیچو، تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے. تو انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے پلانٹ لگا لیے، اپنے گاڑیاں بنانا شروع کی. گورنمنٹ ان کو مدد کرتی گئی اور وہ آج دن تک مدد کر رہی ہے. مطلب یہ کہ 75 سال سے یہ بچہ دودھ ہی پیتا جا رہا ہے. اور ہم سب کو دودھ پیتا جا رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا، یا مل رہا ہے کچھ. کیوں شاف صاحب، کچھ مل رہا ہے اس سے؟ اس میں دیکھیں تو کچھ شاید چیزیں ملی بھی ہیں، لیکن شاید اس کے بدلے کاسٹ بہت زیادہ دینی پڑی ہے. میرے خیال سے انفنٹ انڈسٹری کے بجائے یہ ایک طرح سے ایک ٹرمینالوجی جیسے آج کل ایک مین چائلڈ ہے کہ عمر تو اس کی ہو گئی ہے بڑے ہونے کی، لیکن یہ بڑا ہونے کے لیے یہ انڈسٹری تیار نہیں ہے، یعنی کہ بگڑا ہوا بچہ ہے. تو بہت عرصہ ہماری صرف 3 کمپنیاں رہیں جن کو ہم نے لوکلائزیشن پالیسی کے پیچھے ہم لگے رہے. 1987 میں پہلی لوکلائزیشن پالیسی آئی کہ ہم پوری کی پوری گاڑی جو ہے وہ پاکستان میں بنانے کی کوشش کریں. یہ پلیز یہاں 1 منٹ رک جائیں. یہ دنیا میں کہیں گاڑی پوری کی پوری ایک ملک میں بنتی ہے؟ بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پہ گاڑی پوری، یا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک میجر پورشن جو ہے ان کے پاس مینوفیکچرنگ یونٹس ہوں. میرا تو خیال کہیں بھی نہیں. جاپان ایک ایسی ایگزامپل ہے جن کی پروڈکشن کیپیسٹی اتنی ہے، لیکن انہوں نے اپنی پوری انڈسٹری اتنی بڑھائی. انہوں نے جاپان کی آدھی گاڑیاں تو امریکہ میں بنتی ہیں، اور جاپان کی گاڑیاں موروکو میں بن رہی ہیں، جاپان کی گاڑیاں بن رہی ہیں آل اوور دا ورلڈ. بالکل. اب یہ کہنا کہ لوکل انڈسٹری، میں ٹویوٹا کا بھی دیکھ رہا تھا، فورڈ کا بھی دیکھ رہا تھا، پارٹس تو 200 ملکوں سے آتے ہیں. 200 زیادہ کر رہا ہوں، چلے 20 25 30 ملکوں سے آتے ہیں اور وہ جڑتے ہیں. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ، پتہ ہے آپ کو یاد ہے، ایک آئی پینسل ایک پیپر لکھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں پینسل بھی ایک ملک میں نہیں بنتی. تو یہ لوکلائزیشن عثمان صاحب، یہ کچھ پالیسی اچھی تھی، ٹھیک تھی؟ دیکھیں جس وقت شروع ہوا تھا اس وقت تو ضرورت تھی ہمیں لوکلائزیشن کرنے کی، تھوڑی کیپیبلٹی بنانے کی. ہم اس وقت تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے، تو چلیں تھوڑا بہت کر لیا. مگر اب جو ہے صورتحال بدل گئی ہے. گاڑی کہیں بھی اس طرح ایک جگہ پہ نہیں بنتی ہے، ہر جگہ سے پارٹس آتے ہیں. میں اس پہ میں اگری نہیں کرتا. لوکلائزیشن میرا تو خیال ہے ایک ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بولا تھا. اس وقت کے لیے ٹھیک تھی جی، بٹ دیٹ وازنٹ کہ آپ اس کو چلاتے جائیں. اس وقت کے لیے ذرا غور کر لیں. 5-10 سال کرکٹ بھی جب آپ لوکل کھیلتے تھے، یا مجھے یاد ہے بھولو پہلوان جب لوکل کشتی کرتا تھا، تو جب انٹرنیشنل کمپٹیشن ختم ہو گیا، آج بھولو پہلوان کا نام بھی نہیں ہم سنتے، ورنہ بھولو پہلوان ہم سب سنتے تھے ماشاء اللہ. رستم زمان
انٹرنیشنل کمپٹیشن کے بغیر آپ کیسے بن سکتے ہیں کچھ؟ نہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے تو کر سکتے ہیں, بٹ دین یو ہیو ٹو اوپن اپ اینڈ بیکم کمپیٹیٹیو. انڈیا نے جس طرح کیا, ساؤتھ کوریا نے جس طرح کیا, دونوں نے یہی کیا, لوکلائز کیا اور پھر انہوں نے اوپن اپ کیا اینڈ دین دے کمپیٹڈ. تو آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کرتے ہیں 5 سال یوزلی ہوتا ہے, 10 سال ہو جاتا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد بگڑا ہوا بچہ آ کے کہتا ہے مجھے نہیں چھوڑو, میں بگڑ گیا ہوں, اب مجھے لک آفٹر کرو. اچھا, ایک اور بڑی مزدار بات ہے شاف صاحب, یہ سب گاڑیاں جاپانی بن رہی ہیں, ہم تو نہیں بنا رہے. بالکل. تو پھر جاپانی لوگ اپنی تو گاڑیاں بہت اچھی بنا رہے ہیں, ہمارے پاس تو یہی دکینوسی گاڑی دے رہے ہیں. ہمارا یہاں پہ بیسیکلی ہم دیکھیں تو یہ جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس ہوئے جس کے تحت یہ کمپنیز بنی, اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا کہ یہ جو جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ ہے اس کے تحت آپ گاڑیاں صرف پاکستان مارکیٹ کے لیے بنائیں گے. اب اس سے ہوا کیا, ہمارے ملک میں اس وقت لوگوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ گاڑیاں خرید سکیں, تو آپ کا جو پروڈکشن سائز ہے وہ چھوٹا رہا. پھر آپ نے یہ کوشش کی, عثمان صاحب کیوں سائن کی یہ اگریمنٹ جہاں کے لوکلی بنے؟ آپ دیکھیں باقی ملکوں نے, میں میکسیکو گناتا ہوں, ملیشیا گناتا ہوں, ساؤتھ کوریا نے بھی ایسے شروع کیا اپنے جاپانی گاڑیوں سے, اور اپنا وہ لے لیں موراکو نے ابھی نیا شروع کیا ہے. بہت ملکوں نے یہ اگریمنٹ سائن کیے, پر وہ ساری ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان ایک واحد ملک ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے عثمان صاحب؟ اس کی وجہ بیڈ پالیسیز ہیں جی. آپ نے ان کو وجہ ہی نہیں کوئی دی کہ آپ ایکسپورٹ کرنے پہ آئیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کوئی پروپوزل ہے ایکسپورٹ کیا, کیسے کروائیں ان سے ایکسپورٹ؟ بیسٹ طریقہ تو یہی ہے جی کہ جس طرح ابھی انہوں نے کہا ہے کمپنیز کو کہ تم ایکسپورٹ کرو, اگر تم نے فائدہ لینا ہے ہم سے, بچہ ہی رہنا ہے, تو پھر آپ ایکسپورٹ بھی کرو ساتھ ساتھ. پر اس پہ تو ٹویوٹا نے شور مچا دیا, وہ چلے جائیں گے, تو وہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو مطلب ہمیں اتنی دلیری ہے ہم کو کہ چلے جائیں؟ ہم میں گورنمنٹ میں ہونی چاہیے اتنی دلیری کہ وہ کہیں ہاں چلے جاؤ, کیونکہ دیکھیں اس میں ٹویوٹا کے کتنے لوگ ٹوٹل انڈسٹری میں جو ہے ابھی the big 3 they are employing about 5,500 people directly, تو وہ چلے جائیں گے, وہ ان کے پاس کہیں اور ان کو جاب ڈھونڈنا پڑے گا مارکیٹ میں. تو 5,000 بندوں کو شاف صاحب اگر ہم اگلے 2-3 سال کے لیے ان کی نوکری ٹیکس پیئر اٹھا بھی لیں تو پھر بھی نقصان کتنا بڑا ہے, کوئی ہے؟ اتنے میرے خیال سے ہم آلریڈی ہماری بہت ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بغیر کام کے جو ہے لوگ ہم جن کو تنخواہیں وغیرہ دیے جا رہے ہیں, سو وہ برڈن ہی. بٹ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لیٹ سے گاڑیوں کو کی جو کمپنیز ہیں ان کو ہم یہ لوکلائزیشن والی پالیسی اور پروٹیکشن سے ہٹائیں, ان کو کمپٹیشن دے انٹرنیشنل پلیئرس سے, تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی, یا تو یہ اڈیپٹ کریں گے یا یہ اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور سروائیو کر جائیں گے, یا ان کو جو ہے جیسے آپ نے کہا کہ ٹویوٹا دھمکی دے رہی ہے بند کرنے کی, یا اور کمپنیز ہیں, تو اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ہمارا ایسٹیمیٹ یہ کہ پچھلے 15 سال میں اگر ہم لیٹ سے یہ گاڑیاں پاکستان میں جو بن رہی تھی ان کی جگہ ہم وہ گاڑیاں امپورٹ کرتے تو ہمیں 15 سال میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا, بلکہ شاید صرف $3 ارب کا فرق پڑتا. لیکن اس سے ہوتا کیا کہ لوگوں کے پاس مہنگی, معیاری اور ہو سکتا ہے بہتر ویلیو فار منی گاڑیاں اویلیبل ہوتی. آج جو وہیکل اونرشپ 6% پہ ہے پاکستان میں, 6% ہاؤس ہولڈز کے پاس گاڑیاں ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوتی. عثمان صاحب بتائیے ایک سیکنڈ, ہمیں اس پالیسی کا ذرا سمرائز کر دیں, نقصان یا فائدہ, کاسٹ بینیفٹ کر دیں کہ فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, اور کیا کیا کاسٹ اور کیا کیا بینیفٹس ہوئے. ویل کاسٹ اس کا آپ کا یہ ہوا ہے سمپل ٹرمز میں کہ ایک تو آن منی آپ کو دینا پڑتا ہے کنزیومرز کو. آن منی بتا دیں کیا ہوتا ہے؟ آن منی از بیسکلی بلیک مارکیٹ پریمیم ہے جو آپ کو گاڑی کی اونرشپ لینے کے لیے آپ کو ڈیلر کو دینا پڑتے ہیں پیسے, تاکہ وہ گاڑی آپ کو دے دے اس وقت, ورنہ وہ آپ کو گاڑی دے گا 3 مہینے 6 مہینے سال بعد جب اس کا موڈ ہوگا. تو یعنی کہ آپ پورے پیسے ڈپازٹ کر دیں اور 6 مہینے کے بعد گاڑی ملے گی, اور 6 مہینے کے بعد انٹرسٹ ریٹ 20% ہے, تو آپ سوچیں 10% تو آپ نے ایکسٹرا دے دیا نا, 10% دیا. وہ اب گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نکالی ہے کہ آپ کو کائبور +3 پہ وہ واپس بھی کریں گے تھوڑے پیسے, پر وہ جب کریں گے بٹ ایٹ لیسٹ 3 months لیٹر, تو 3 مہینے کے لیے تو وہ پیسے آپ کے 3 مہینے کے لیے فل پیمنٹ, اور اگر وہ پارشل پیمنٹ لیں تو اس میں تو وہ 3 مہینے کی کنڈیشن بھی نہیں ہے, تو پارشل پیمنٹ لے کے وہ آپ کی گاڑی سال تک نہ دیں آپ کو, آپ ان سے کچھ کلیم نہیں کر سکتے. سو اس میں یہ تو ایک مانیٹری ٹرمز میں ہے, بٹ جنرلی اس سے ہوا کیا کہ ہماری جو ایک لوکل وینڈر یا لوکل پارٹس انڈسٹری بنی وہ بڑھ نہیں سکی. آج تک ہم کوئی ہائی ٹیک پارٹس پاکستان میں نہیں بناتے, بلکہ وہی شیٹ میٹل مولڈنگز وغیرہ بناتے ہیں, اور آج بھی اگر حکومت ایک دن کے لیے امپورٹ بند کرتی ہے 40 سال کی لوکلائزیشن پالیسیز کے بعد ہماری انڈسٹری شیٹ آپ کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ جو ہے
کار کی باڈی ہم لوکلی بناتے ہیں؟ نہیں, کار کی باڈی بھی ایز CKD یا SKD کٹس جو ہے وہ باہر سے آتی ہے, ہم انجن پارٹس باہر سے آتے ہیں, گیئر ٹرانسمیشن وغیرہ باہر سے آتی ہے. تو سو بیسیکلی کوئی بھی وہ پارٹس ہم نے کیا لوکلائز کیا ابھی تک 75 سال میں؟ کیا بیسیکلی لوکلائز کیا ہے گاڑی کے شیشے, گاڑی کی جو مولڈنگز ہوتی ہیں پلاسٹک کی وہ ہو گئی ہیں لوکلائز. سیٹ کورز ہو گئے, سیٹ کورز ہو گئے آپ کے, کچھ ڈور فریم نہیں بغیر ڈور کی جو باہر کی شیٹ ہوتی ہے, مطلب جو ساری بیسک لو لیول سٹف ہے, لو ویلیو ایڈڈ, مطلب اس کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ بھی باہر سے آتا ہے. نہیں, ڈیش بورڈ آپ یہاں پہ بنا رہے ہیں, اس کے اندر میٹر شیٹر ہے سب, نہیں وہ ساری چیزیں باہر سے. جو آج کل آئی پیڈ کی اسکرین لگی ہوئی ہے گاڑیوں میں وغیرہ وہ باہر سے آتی ہے, اور جو آپ کے سارے سینسرز ہیں, کیمرے شیمرے, وہ بھی سارے باہر کے ہی ہوتے ہیں. تو پھر تو مطلب ان دا سینس کہ ہم مطلب جیسے یہ چیز ہے چھوٹی سی لوہے کی, وہ بنا لی تھوڑی سی, وہ بھی اچھی بڑے والی نہیں بنائی. آپ اس سے دیکھ لینا کہ نئی سوزوکی آلٹو جو ہے اس کے اندر نہ لین ڈرفٹ کا کوئی ہے سینسرز ہیں, نہ اس کے اندر ہیزرڈ اوائیڈنس ہے, نہ کولیجن الرٹ ہے. حالانکہ 3-4 سال پرانی جاپانی گاڑی ہے آلٹو, اس کے اندر یہ 30 سال کی, تو 15-20 سال پرانی باتیں. ٹھیک ہے, ایک اور بات بتائیے کہ ہماری گاڑی ہے, اب گاڑی بہت بدل گئی ہے شاہ صاحب, گاڑی بہت بدل گئی ہے. میں دیکھتا ہوں انٹرنیشنلی جو گاڑی ہے, فار ایگزامپل ایک چیز, ہائیبرڈ 40 سال پہلے آ گئی تھی دنیا میں. ہائیبرڈ کا مطلب یہ ہے کہ آدھی بیٹری پہ چلے گی, آدھی پٹرول پہ چلے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو کنزمپشن ہے تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے. پٹرول جو آپ خرچتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ آرڈنری گاڑی پہ 10 کلومیٹر چل رہا ہے تو ہائیبرڈ میں 18 سے 20 ہو جاتا ہے. پاکستان میں ہائیبرڈ آئی کہ نہیں آئی؟ پاکستان میں اس سال 2 ہائیبرڈ گاڑیاں لانچ ہوئی ہیں, ایک ہیول, یعنی کہ 2 ہیول نے کی ہیں, یعنی کہ 2024 میں, جبکہ یہ ٹیکنالوجی 1980s کی ہے. بالکل. تو ہمیں ان گاڑیوں والوں نے یہ ماشاءاللہ دودھ پیتے بچوں نے یا ماشاءاللہ بڑھے بچے نے ہمیں 50 سال کے بعد وہ ٹیکنالوجی دی ہے جو دنیا میں اویلیبل ہے. اور ہماری جو فیول کنزمپشن ہے میرا خیال $8-10 بلین تو ہے نا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم اس کو ہم آدھا کر سکتے تھے اگر ہم ہائیبرڈ لے آتے. یس, مور فیول ایفیشینٹ ٹیکنالوجی. یس, انفیکٹ جو پالیسیز ہم نے اپنائی ہیں وہ ایک طرح سے ڈس انسینٹیوائز کرتی ہیں کمپنیز کو انوویٹ کرنے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جو پارٹ کہہ دیا گیا کہ یہ لوکلائزڈ ہے, اب اگر آپ وہ باہر سے منگوائیں گے اس پہ آپ کو ہائر ٹیکس دینا پڑے گا. اب مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے جس نے گاڑی بنائی, آج ایک پارٹ آپ نے کہا کہ لوکلائز ہو گیا ہے, وہی پارٹ اگر آپ نے تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈیزائن میں منگوانا ہے نئی ماڈل کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ڈائز وغیرہ ڈفرینٹ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن وہی لوکلائزیشن کی وجہ سے ہماری پارٹس انڈسٹری جو ہے اس میں چھوٹی فرمز ہیں جو ہر 5-6 سال بعد جب ماڈل اپ گریڈ ہوتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ اتنی کر ہی نہیں سکتے. اب اس سے ہوا کیا؟ اب مثال کے طور پہ پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی سوزوکی میران, آپ 1990 کی سوزوکی میران اور 2018 میں جب وہ ڈسکنٹینیو ہوئی تو دونوں کو ساتھ رکھے, آپ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ 20-25 سال گاڑی میں کوئی چینج نہیں لایا گیا اسی پالیسی کی وجہ سے. ہونڈا سٹی آپ دیکھیں 13 سال ایک جنریشن پاکستان میں آتی رہی, 13 سال بعد 2019 میں جب وہ نئی جنریشن لانچ کی گئی وہ تھی جو کہ دنیا میں 2018 میں ہے, اور اس کا ہائیبرڈ ورژن ہونڈا گریس کے نام سے بھی دنیا میں چلتا رہا بٹ پاکستان میں نہیں آیا. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اس ٹائم پاکستان میں کمپیکٹ SUVs جو ہے جیسے کیا سپورٹیج ہے, ہائنڈائی 200 ہیں, ان کی یا MG کی گاڑی ان کی بھرمار ہے. اب وہ اس پرائس میں جس میں پاکستان میں سیڈانز مل رہی تھیں وہ کمپیکٹ SUVs بہت زیادہ فیچرز کے ساتھ دے رہے ہیں, جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے کوئی بھی پارٹس لوکلائز کنسیڈر نہیں ہوتے تھے. تو جب وہ امپورٹ کرنے لگے وہ سارے پارٹس نئے تو وہ کم قیمت میں پڑے کمپنیز کو, جس سے ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اگر آپ یہ ٹیکس ریٹ جو آپ نے اتنے غلط ٹیکسز بنائے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ ریزنیبل لیول پہ لائیں اور کمپنیز کو اگر آپ صحیح سے گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننے دیں تو اچھے فیچرز والی گاڑیاں کم قیمت میں پاکستان میں مل سکتی ہیں. عثمان صاحب ایک اور بات بتائیے کہ اب یہ 75 سال میں کیا پالیسی چینجز آتی ہے؟ ایک تو لوکلائزیشن ہے, ایک وقت پہ ہم باہر سے گاڑیاں منگوا سکتے تھے, پھر وہ بھی بند ہوئی مجھے یاد, پھر ہوا سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں منگوا سکتے تھے, پھر انہوں نے کہا یار یہ تو ہماری جو کار انڈسٹری اس نے کہا نہیں ہم باہر کی سیکنڈ ہینڈ کار سے کمپیٹ نہیں کر سکتے, باہر کی جو سیکنڈ ہینڈ کار ہے وہ ہماری گاڑی سے بہتر ہے, تو آپ اس طرح کریں اس کی لمٹ کر دیں. پہلے انہوں نے 5 سال کی, پھر 3 سال کی, پھر 5 سال واپس گئے, تو یہ گیم چلتی رہی 3 سال 5 سال 4 سال
اس طرح ہوتا رہا. پھر انہوں نے کہا بالکل ہی بند کر دو. اب بالکل ہی بند کر دیا ہم نے, سیکنڈ ہینڈ گاڑی آ نہیں سکتی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے نئی گاڑی تو ویسے ہی بند کر دی, یا نئی گاڑی کی قیمت اتنی زیادہ منگوا ہی نہیں سکتے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ہے؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پر یہ بیسکلی وہی ہے نا کہ آپ نے, وہ انڈسٹری کہتی ہے کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہمیں پروٹیکشن دو. پروٹیکشن آپ نے دینی ہے بائی کلنگ کمپٹیشن. باہر سے کوئی گاڑی نہ آنے دو, پرانی بھی ہے تو وہ بھی خراب ہے, نئی ہے تو وہ بھی خراب ہے, ہمیں بنانے دو, ہم ہی دیں گے بس. اور ان میں کوئی سیفٹی فیچرز ہے؟ باہر تو بہت سیفٹی فیچرز ہیں. باہر تو بہت آتے ہیں, جیسے وہ آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہیزارڈ اوائڈنس ہے, پھر لین ڈرفٹ ہے. یہاں نہیں, ایئر بیگز فار ایگزامپل, ایئر بیگز ہماری گاڑیوں میں 2021 میں جو پاکستان میں پالیسی آئی, اس میں یہ کنڈیشن لگائی گئی کہ اب کوئی گاڑی پاکستان میں ایسی نہیں بن سکتی جس میں ایئر بیگز نہ ہو. نہیں, پر کتنے ایئر بیگز؟ وہ ہر گاڑی میں ڈفر کرتے ہیں, لیکن 1 یا 2 اب ہر گاڑی میں آتے ہیں. 2021 میں بٹ ٹھیک ہے برشاف صاحب, امریکہ میں, اب برطانیہ میں گاڑی میں 6 8 ایئر بیگز ہیں. وہ آپ کو ایک لفافے کی طرح بند کر لیتے تاکہ آپ کو چوٹ نہ لگے. یہاں کیا ہے, یہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی میں فار ایگزامپل, ایک اور چیز وہ کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں گاڑی 25 میل کی رفتار پہ ایک دیوار میں مار کے کیا چوٹ لگتی ہے. یہاں کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں, دروازے ری انفورس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں, ایک اسٹیل کیج بناتے ہیں جس کے بندہ, کیونکہ انسانی جان کی ویلیو ہے. خیر ہمارے ایک بات ہے, انسانی جان کی ویلیو کیا ہے؟ ہم سارے فارغ ہیں, کوئی کام تو کرتے نہیں ہے, تو کیا ویلیو ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, بٹ یہ بات بتائیے اب ایک اور چیز کہ اگر یہ ہم اس پالیسی کو چینج کریں تو اول تو میرا خیال ہے ہمارے حکمرانوں میں اتنا ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کو ریویو کریں. کوئی ریویو اس کو کر رہا ہے؟ کوئی ریویو کرتا ہے؟ کیوں عثمان صاحب؟ ہم نے خود جی ریویو اس کا کر رہے ہیں. نہیں, پر حکومت میں کوئی ریویو کرتا ہے؟ حکومت میں کوئی چانس ہے ریویو کا؟ حکومت میں ریویو ہمیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ ہم نے دیکھا پالیسیز کے نام چینج ہوئے, لوکلائزیشن کے بعد ڈیلیشن پروگرام کے بعد ٹیرف بیس سسٹم, لیکن اس کے پیچھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکچوئل پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے سیم رہی. اور یہ اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ ہمارے پالیسی میکرز, ڈیسیجن میکر جو ہیں وہ 4 ایونیوز میں پھنس کے رہ چکے ہیں. مارکل ایونیو, کانسٹیٹیوشن ایونیو, جناح ایونیو اور فیصل ایونیو. کہ وہ مارکل ایونیو میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں, کانسٹیٹیوشن ایونیو دفتر میں جاتے ہیں, فیصل ایونیو کے پاس وہ اپنی جناح ایونیو کے ارد گرد ریسٹورینٹ سے کافی پیتے ہیں, فیصل ایونیو کے پاس سنڈورا سے شاپنگ کر کے پھر گھر چلے جاتے ہیں. اور عوام کو انہوں نے گیٹ لگا کے جن کے لیے فیصلے کرنے ہیں بند کر دیا اس جگہ سے کہ یہ ریڈ زون ہے. تو وہ جو پالیسی میکرز کا اور جن کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے ان کا ڈسکنیکٹ ہے. ان کے مسائل جب تک وہ نہیں سمجھیں گے, سرکاری گاڑیوں میں, سرکاری پیٹرول میں پھرنے والے یہ نہیں سمجھ سکتے. اس پہ شاف صاحب مجھے ایک اور چیز کا خیال ہے, am I wrong, اس سب سے بڑا بائر ان گاڑیوں کا سرکار ہے؟ Well, actually we don't know, but it's quite likely that is true. سب سے بڑا بائر تو سرکار ہی ہوگا نا, کیونکہ لوکلی کوئی اتنی بڑی گاڑی تو نہیں, مطلب ان سینس سرکار تو میرے خیال ہزاروں گاڑیاں سال کی لے لیتا ہے. بالکل, گورنمنٹ ایک میجر بائر ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان میں سال میں جب بھی ہماری پروڈکشن پیک کی ہے تو وہ 2-2.25 لاکھ گاڑیوں تک گئی ہے. اور اس 2-2.25 لاکھ میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہری بات ہے بہت ساری گاڑیاں جو ہیں وہ سرکار خود لیتی ہے, بہت ساری گاڑیاں پرائیویٹ بزنسز اور فرمز ہیں وہ لیتے ہیں. کیپیسٹی ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی پلانٹس کی جو ہے وہ تقریباً 5 لاکھ کے پاس چلی گئی ہے. بنتی کتنی ہے؟ بنتی پیک پہ بھی اس کی ہاف بنتی ہیں. اور وہ بھی آپ کو, جیسے میں بازار میں جاتا ہوں, میں سیل فون خریدنا, مجھے ایک دم لے کے آ جاتا ہوں, وہ نہیں ملتا, آپ کو بک کرانی پڑتی ہے. بلکہ میں نے ایک دفعہ ٹرائی کیا, میں نے کہا مجھے گاڑی چلانے تو 2 چلانے بھی نہیں دیتے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ گاڑی کیا خرید رہے ہو. وہاں مجھے یاد ہے باہر جب میں تھا, چاہے دبئی ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے ولایت ہو, چاہے جرمنی ہو, کچھ آپ جائیں, آپ اسے کہتے ہیں میں نے گاڑی ٹرائی کرنی ہے, وہ آپ کو گاڑی ٹرائی کرنی ہے, چاہے آپ خریدیں نہ خریدیں گاڑی ٹرائی کرنے دیتا ہے. یہاں تو ٹرائی بھی نہیں کر سکتے. بالکل, یہاں کنزیومر ویلفیئر نہیں ہے. اور یہی کہ اگر آپ گاڑی لینے جائیں تو پہلے آپ کو کہا جائے گا کہ 6 مہینے کا ویٹ ہے, 9 مہینے کا, اور وہ بھی یہ نہیں کہ اتنے میں آئے گی یا نہیں, ایک وہ انسرٹنٹی. پھر آپ کو جو یہ ڈیلر شپس ہیں وہ جان بوجھ کے مائل کرتی ہیں, جو اون منی بلیک پریمیم کا کیا کہ ایک گاڑی کھڑی ہے, آج انوائس اس کی 50 لاکھ ہے, آپ 54 لاکھ دے دیں, 4 لاکھ اوپر, اور آج ہی لے جائیں گاڑی. تو وہ گاڑی اون منی پہ لے جاتے ہیں, اس میں ان کا بھی شیئر, ان کے ساتھ انویسٹرز ہوتے ہیں. سو آپ اگر نئی گاڑی لینے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 0 میٹر گاڑی, تو وہ 0 میٹر گاڑی آپ کو کبھی نہیں ملے گی. 0 میٹر گاڑی, اور
جب میں باہر شاید میں نے کہا چاہے دبئی ہو چاہے کوئی دنیا کی کیا کہتے ہیں کنٹری ہو, وہاں 0 میٹر گاڑیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں, جیسے کپڑے نہیں جیسے آپ کرتا لینے جاتے ہو کھڑی ہوتی ہیں, آپ اسی وقت چلا کے لے آئیں, کوئی نہیں ویٹ نہیں کرنا پڑتا. تو یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ 3-4 مہینے ویٹ کریں تو عجیب چیز ہے. اچھا آخر میں ایک اور بھی بات بتا دیں جاتے جاتے, ہم ٹرکنگ انڈسٹری کو بھی تو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ٹرکس ہمارے پاس کتنی بنتی ہیں یا بسیز, اور ان کی بھی تو پروٹیکشن ہے. ان کی ہے. اب پاکستان میں دیکھیں پہلے تو ہم دیکھتے تھے بسوں کا جو حال تھا خاص طور پہ وہ کافی کمزور حالت تھی, لیکن پھر ایک ہمارے پاس فورن پلیئر آئی ڈائیوو کی شکل میں, جنہوں نے جو ہماری روڈ ٹرانسپورٹ ہے بس انڈسٹری کی, اس میں ایک انہوں نے نئی سروس شروع کی, اور ہم نے دیکھا گریجولی اگر ہم نے اس مارکیٹ کو اس کمپٹیشن کو چلنے دیا تو ڈفرینٹ کمپنیز نے جب وہی میئرز اڈاپٹ کیے تو آج ڈائیوو سے انہوں نے مارکیٹ شیئر جو ہے وہ چھین لیا ہے. بالکل, اور اسی کے پیچھے ہمارے ابھی جو بسیں اور جو ٹرک آتے ہیں ہمارے یہاں, جی وہ لمیٹڈ ہے ہمارے پاس. ابھی تک میرا خیال ہے ہمارے ٹرک تو 10,000 بھی نہیں بنتے شاید بالکل. ہم نے ان کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے. جی میجر آپ کا بائر اس میں کیونکہ گورنمنٹ اور آرمی ہے, لیکن اس میں اب کچھ جیویز ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ اتنی ڈیمانڈ بڑھنے کے باوجود, جس وجہ سے میں بس سروس اس کو لنک کر رہا تھا کہ ڈیمانڈ بڑھنے کے باوجود بھی ہمارے وہاں پہ وہی سملر مسائل ہیں جو کہ ہمارے کار انڈسٹری میں ہیں, کہ ہماری کچھ جیویز ہوئی ہیں یہاں پہ یوٹانگ اور ماسٹر کی, جس سے ہم شاید کچھ بسز اسمبل کر لیتے ہیں, بٹ کیپیسٹی آج بھی نہیں بڑھی, گلوبل ویلیو چین میں ہم پارٹ نہیں بنے. اور ٹرک انڈسٹری میں بھی اسی طرح ہمارے پاس کچھ کمپنیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں ہینو ہے, 1-2 اور کمپنیز ہیں, بٹ کیپیسٹی آج بھی لمیٹڈ ہے. وہ انڈسٹری کی شاید جس میں ہم ایکسپورٹ کر سکتے تھے. لمیٹڈ کا کیا مطلب ہوا شاف صاحب؟ پروڈکشن لمیٹڈ ہے. نہیں پروڈکشن ہمارے پاس کیا ہے, 10,000 کوئی آج کل کی دنیا میں میرے خیال 10 بھی نہیں بنتے, 6-7 ہزار ٹرک بنتے ہیں یار. یہ تو بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے, اس کو کیپیسٹی کہنا غلط بات ہے, یہ تو ایک مذاق ہے. تو میں جو حیران ہوں کہ یہ قوم اتنی حس اور اتنی سوتی قوم ہے. سارے لسنرز پلیز سنیں, سامعین ناظرین جو بھی کہتے ہیں, آپ لوگ اتنے بے حس کیوں؟ حکومت اتنی بیوقوفیاں کری جا رہی ہے, اور ایک حکومت نہیں, ہر حکومت نے کیا, مارشل لا ڈیموکریسی ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں یا انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں کہ وہ بیٹھ کے اس پرابلم کو سمجھ سکیں اور ان سے نیگوشیٹ کر سکیں. ہر فورن انویسٹر ہمیں آ کے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے, اور ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے رہتے ہیں, آ جاؤ. ہم سوچتے نہیں فورن انویسٹر کوئی ہمارا بیلی نہیں ہے, ہمارا باپ نہیں, کچھ نہیں, اس نے آنا ہے اپنے پروفٹ بنانے کے لیے. اب ٹویوٹا ہونڈا ہمیں 3rd ریٹ گاڑیاں بیچتی ہیں, ہائیبرڈ نہیں بناتی, کچھ نہیں کرتی, ہم ان کے نیچے لیٹے ہوئے. خدا کے واسطے جاگے, اپنے حکمرانوں سے پوچھیں, PID جو باتیں کر رہا ہے اس کو سنیں اور سوچیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں فورن انویسٹر کو کیا اس کو اتنی اوبھگت کرنی چاہیے, یا ہمیں اس کو کہیں بھائی تو ایکسپورٹ کر کے دکھا, اگر نہیں ایکسپورٹ کرتا تو کوئی ضرورت نہیں, چلا جا. یہ ہمارا منترا ہونا چاہیے, تبھی ہوگا اگر آپ لوگ بولیں گے. بہت شکریہ. PID پھر آپ کے پاس حاضر ہوگا اور چیزوں کے ساتھ.